چھوٹے بڑے سب ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے سوائے ودید کے، اور شاہ دانت پر دانت جمائے ودید کا منتظر تھا۔ ودید اجلت میں سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں ہوتا ڈائننگ ہال میں آیا تھا، مگر سامنے شاہ کو دیکھ کر اس کی سانسیں ذرا رکی، لیکن اس کی رگوں میں گردش کرتا خون بھی تو شاہ کا تھا۔ وہ ڈٹائی پر قائم دانت نکالتا شاہ کی کرسی کے ساتھ خالی کرسی کھینچ کر براجمان ہوا۔ کیا میرے منہ پر ہیرے جواہرات کا نقشہ نقش ہے جو آنکھیں پھاڑے اسے گھور رہے ہیں سب؟ وقاردار لہجے میں بولتا خود پر مرکوز زہر نگاہ ہٹاؤ گیا۔ ودید، پلیز بڑے پاپا، اکیلے میں اتار لیجیے گا میری، ابھی فی الحال مجھے سکون سے کھانا کھانے دیں۔ شاہ کی بات بیچ میں ہی اچک کر وہ کھانا کھاتے ہوئے بولا۔ مہمانوں کا لحاظ کرتے شاہ خاموشی اختیار کر گیا، ورنہ جیسے ودید شاہ کے ہاتھ کے نزدیک بیٹھا تھا اب تک اپنا منہ لازمی تڑوا چکا ہوتا۔ شاہ نے ہاتھ سے اشارہ دیا تو سب ہلکی پھلکی گفتگو کے درمیان کھانا کھانے لگے۔ شاہ، شیر افضل نے شاہ کو مخاطب کیا تو شاہ نے سر ہلایا، گویا اجازت دی تھی بات کرنے کی۔ میں شہرام کے لیے تم سے سمانہ بیٹی کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ شہرام تمہاری نگرانی میں پلا ہے، تم اچھے سے واقف ہو اس کی حرکات سے۔ زندگی کا پتہ نہیں، اس لیے میں اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں تم انکار کر کر مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ شاہ نے انہیں دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، البتہ شاہ نے شہرام کا فیصلہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ صحیح، مگر رشتے اسی مہینے کے آخر میں ہوگی تینوں لڑکیوں کی، اور میرا فیصلہ فائنل ہے۔ کھانے کی آخری بائٹ لیتے وہ ٹیشو سے اپنا ہاتھ صاف کرتا اپنی چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، مگر ماہ پیکر کی مہدم آواز نے اس کے بڑھتے قدم جکڑے۔ ادا، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میرا مطلب ہے میں 3 سال کا وقت چاہتی ہوں، پلیز۔ ماں پیکر جھجک کر بولی، آنکھیں بلا مقصد بھیگ گئی تھیں۔ جو میری بہن کا حکم ہوگا اسی پر ہی عمل کیا جائے گا۔ تم جتنا ٹائم چاہے لے لو، تم پر کوئی روک نہیں۔ شاہ نے اس کی طرف آتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور محبت اور شفقت سے بولا تھا۔ ادا، جب لڑکے والے کو ڈیٹ دے چکے ہیں تو اب… ریشم نے کچھ بولنا چاہا، مگر شاہ نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ چپ سادے صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ ماہ پیکر نے سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ شاہ ایرا اور نور کو ساتھ لیے ڈائننگ ہال سے روانہ ہو گیا۔ شاہ کے جاتے ہی ریشم خالہ کے رشتے سے لگتے بھائی نے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے اسے خوب باتیں سنائی تھیں اور حویلی سے فیملی کو لیے اپنے گھر کے سفر کو نکل پڑے۔ ریشم افسردہ سی اپنے کمرے میں چلی گئی تو زین بھی اس کے پیچھے ہو گیا۔ شہرام سے جب ودید کی نظروں کا سامنا کرنا دوبر ہوا تو وہ ڈائننگ ٹیبل چھوڑے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ودید، تم بہت بدتمیز ہو۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے چہرے پر؟ کس سے لڑائی کی؟ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تم؟ چھیاں جو اس کے اچھے سے کلاس لینے لگی تھی، اچانک ہی نظر اس کے چہرے پر لگے نشانوں پر پڑی تو وہ پریشان ہوتے ہی اس کے قریب ہوئی، پھر ایک ساتھ کہیں سوال کر ڈالے۔ کچھ نہیں ہوا ماں، بس ایسے ہی لگ گئی تھی۔ اور ہاں، آہستہ بولیں ورنہ آپ کے شوہر پرانی فلموں کے ویلن بن کر میری گردن کو آپ پہنچیں گے۔ پہلے بھی وہ جلتے مجھ سے کیونکہ میں ان سے زیادہ ہینڈسم ہوں نا۔ چیاں کو بازو کے گھیرے میں لیا وہ اسے پیار سے پچکارتے ہوئے پرسکون کرنے لگا۔ بول لو ماں سے جھوٹ، جیسی تمہاری حرکتیں ہیں نا، میرا دل کر رہا ہے شاہ سے تمہاری شادی کی بھی بات کروں۔ اس کا کان کھینچتے وہ مصنوعی غصے سے بولی تھی۔ ویسے شاہ مان جائے گا اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینے پر؟ ماں کے گرد اپنا گھیرا مزید تنگ کرتے وہ اس کے کان کے پاس جھکے شرارت سے بولا۔ چیا نے اسے گھورا تھا تو وہ مسکرا دیا۔ انسان بن جاؤ تم ذرا۔ ایک تو شاہ نے اگلے مہینے ہی رخصتی رکھ دی، ساری تیاری ہی رہتی ہے۔ دید، میں بتا رہی ہوں اس پورے مہینے تم کوئی فضول حرکت نہیں کرو گے، بلکہ گھر رہ کر شادی کی تیاریوں میں مدد کرو گے۔ چھیاں سوان کرتی ہوئی بولی تو ودید کا منہ بنا۔ بھائی، جن کی لڑکی ہے وہ خود تیاریاں کریں، مجھے کیوں گھسیٹ رہی ہیں؟ میری شادی تھوڑی نہ ہے اس میں، وہ بگڑے لہجے میں بولا تھا۔ تمہاری بہن کی شادی ہے بازف کے ساتھ، گھر ٹک کر رہو تو تمہیں کچھ پتا ہو۔ وہ اچھا خاصا برہم ہوئی تھی ودید کی لا علمی پر۔ ہیں، سب کچھ طے ہو جانے کے بعد اب آپ مجھے بتا رہی ہیں؟ وہ لہجے میں بے یقینی لیے ماں سے سوال کرنے لگا اور اپنی لاپرواہی پر بھی رچ کے غصہ آیا تھا۔ اب مجھ پر زیادہ روب جمانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ شاہ سے سوال کرو کیونکہ یہ فیصلہ اسی کا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر کر شاہ کو بیچ میں لاتی بولی۔ ودید نے دانت پیسے۔ وہ بستر پر بیٹھی ڈائری پر کچھ لکھ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ اس نے تیزی سے ڈائری تکیے تلے چھپائی تھی۔ سوئی نہیں ابھی تک؟ لہجہ تلخ تھا۔ ماہ نے سر نفی میں ہلایا۔ کیا رشتہ ہے تمہارا اور میرا؟ اس نے بستر پر اپنے پاس جگہ چھوڑی
تو وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگی تھی، امی ہیں آپ میری؟ مدھم سی آواز ابھری، میرے علاوہ کوئی اور مہربان رشتہ ہے اس دنیا میں جس کو تم میرے بعد سہارا مانو؟ اس کے گرد بازو پھیلاتے ریشم نے پوچھا۔ نہیں، اقرار کرتے آواز نہ جانے کیوں نم ہوئی تھی اس کی، لیکن لگتا ہے تمہارے حق میں کبھی کچھ غلط فیصلہ کروں گی، سیا نے کہتے ساتھ ہی اس کی تھوڑی پکڑے رخ اپنی جانب کرایا۔ نام آنکھوں سے ماں نے ماں کو دیکھا تھا۔ تمہاری ماں ہوں میں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ میرا دل دکھا کر کسی اور کو خوش کرو گی تو تمام عمر غم کاٹتے گزرے گی۔ شدید اچھا ہم سفر رہے گا تمہارے لیے، کیونکہ میرا دل مطمئن ہے اس کے ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینے پر۔ تم 3 سال کا وقت لو، مجھے اس بات پر اعتراض نہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ اچھی بیٹیاں ماؤں کے فیصلوں پر سر جھکا لیا کرتی ہیں، نہ کہ نظر سے نظر ملائے کسی غیر کی خاطر بغاوت پر اتر آتی ہیں۔ وہ بول کر اس کی پیشانی چوم گئی تھی۔ آنسو تیزی سے بہتے ماں کا چہرہ بھگونے لگے۔ امی وردان اٹھاؤ میرے سر کی قسم، تم اب اس شخص کا ذکر بھی اپنی زبان پر نہیں لاؤ گی، ورنہ میرا منہ دیکھو گی۔ میں نے زبان دی ہے تمہارے ماموں کو، تمہاری بغاوت مجھے پورے خاندان میں شرمندہ کر کے رکھ دے گی۔ خدا را میری لاج رکھ لو۔ ماں نے کچھ بولنا چاہا، مگر چھیا نے اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر اپنی قسم دیتے اس کی ساری ہمتیں توڑ دی تھیں۔ وہ بے جان سی مٹی کی مورت بن گئی۔ وہ ہر نظر میں سرخرو ہونے کی خاطر اس کی خوابوں کو سولی چڑھا رہی تھی۔ اب جیسے کچھ نہیں رہا تھا۔ وہ بغاوت جو ماں کے اندر سر اٹھا رہی تھی وہ بری طرح کچل دی گئی تھی۔ آپ کو کبھی میری وجہ سر نہیں جھکانا پڑے گا، یہ میرا وعدہ رہا۔ آنسو کو اپنے اندر اتارتی وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولی۔ ریشم کا چہرہ کھلا، تم میری اچھی بیٹی ہو۔ اس کا ماتھا چوم کر وہ اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا جیسے۔ ماں نے ویران آنکھوں سے ماں کو دیکھا۔ چلو سو جاؤ، صبح کالج بھی جانا ہے۔ اس پر چادر درست کرتے ہوئے اسے جلدی سونے کی ہدایت دیتی کمرے سے نکلی۔ کچھ گھڑی تو وہ سن بیٹھی رہی، پھر بستر سے اٹھ کر دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ جلدی سے سیڑھیاں عبور کرتے وہ چھت پر آئی۔ گرل کے پاس قدم رک کر وہ گرل تھامے آنکھیں موند گئی تھی۔ آنکھیں موندے ہواؤں کے سنگ خاموش گفتگو کرتی وہ جیسے اپنا حال دل ان سے بانٹ رہی تھی۔ وہ تعجب کی بات یہ تھی کہ ہوائیں بھی اسے سن رہی تھی، یا پھر اس کا گمان تھا، جو بھی ہو وہ عجیب تھی جو انسانوں کو چھوڑ چاند، ہوا، درخت اور پرندے انہیں دوست مانتی تھی۔ اس کی براؤن گہری آنکھیں کئی خاصوں کو خود میں مقید کیے ہوئے تھیں، وہ خود میں سمندر سی گہرائی رکھتی تھی۔ بظاہر وہ پرسکون تھی، مگر اس کے اندر بچپن سے ایک عجیب سی جنگ تھی، جو کہ چاند اور درخت و پرندے اس کے ہمراز تھے، سو وہ اس پر بیتی ہر داستان سے آشناس تھے۔ وہ اسے ہر گھڑی اپنے ذہن کے پردوں پر پن کر کے رکھے ہوئے تھے، جن میں وہ اپنے اندر کی گھٹن کو لفظوں کے راستے نکالتی چیخ چیخ کر روئی تھی۔ وہ ناسمجھ تھی اور اسے کوئی سمجھنے والا بھی نہیں تھا، حالانکہ اس نے اپنی ذات کو کھلی کتاب کیا ہوا تھا۔ وہاں ایک تلخ تیز رفتاری اختیار کر گئی تھی، گویا وہ غمزدہ ہوئی تھی اس کی اندرونی کیفیت جان کر۔ تب ہی اسے تیزی سے چھوتی اپنے سانس کا اندازہ ہوا۔ وہ مسکرا کر آنکھیں وا کرتے آسمان کو دیکھنے لگی۔ چاند جو اپنی پوری آفتاب سے چمک کر اپنی روشنی اس پر ڈال کر اس کے اندر کا اندھیرا ختم کرنے کے در پر تھا، اس کی نگاہ خود پر مرکوز دیکھ بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ معلوم یوں ہوا جیسے وہ ناراض تھا اس سے۔ مجھے پتا ہے تم ناراض ہو، مگر تم جو چاہتے ہو وہ ممکن نہیں، کیونکہ میرے پاس کوئی جواز نہیں جو انہیں دوں اور انکار کر کر خود کو رشتوں کی قید سے رہائی دلوا سکوں۔ نہیں، میں نے بتایا انہیں کہ وہ غیر عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، مگر وہ کہتی ہیں مرد کی مثال اپنی بھی اونٹ سی ہے، اور بھلا اونٹوں پر بھی کوئی قید ڈال سکا ہے؟ وہ کہتے ہوئے ہنس پڑی، پھر ہنستی گئی۔ ہنستے ہنستے جب تھک گئی تو رونے لگی اور شدت سے رو دی۔ چاند بھی بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا، جیسے اس کا دل کٹا ہو اس کے روتے دیکھ۔ ہوائیں زور و شور سے چلتی تو درختوں کے پتے بھی شور مچانے لگے، گویا وہ اسے ہم کلام ہوئے تھے۔ روتے روتے اچانک اسے چپ لگ گئی، وہ شرمندہ سی سر جھکا گئی۔ مجھے وقت نہیں ملا نماز کا، وہ شرمندہ سی بولی تھی۔ تب ہی تو خدا نے تم پر آزمائش ڈالی ہے، تاکہ تم اس سے مخاطب ہو۔ وہ دیکھ رہا ہے تم پر بیتی سب، مگر وہ چاہتا ہے تم خود اپنا حال دل اس کے آگے بیان کرو۔ وہ تم پر نظر رکھے ہوئے ہے، تم اس کی جانب لوٹو، وہ تم سے چھن جا چکی تمام ساری خوشیاں تمہیں واپس لوٹا دے گا۔ وہ آزمائشیں اس پر ڈالتا ہے جس پر اپنی رحمتیں نازل کرنی ہوں۔ لوٹو اس کی جانب، تاکہ وہ تمہارے دامن سے کانٹے چن پھول بھر دے۔ اس نے محسوس کیا تھا جیسے چاند، درخت، ہوائیں اس سے مخاطب ہو کر
رب کی جانب لوٹنے جانے کا کہہ رہی ہوں۔ وہ سر پر دوپٹہ لیتی واپس لوٹنے لگی۔ جب کچھ فاصلے پر وردان کو مضبوط پایا، وہ اس کے وجود کی حرکت تھمی کچھ لمحے، مگر پھر قدموں کو گھسیٹ کر وہاں سے جانا چاہا تو وردان راستے میں آتے اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہوا۔ اسے منال سے یہ خبر ملی تھی کہ وہ آج دبئی جا رہا ہے، مگر اس وقت اس کے سامنے موجود وہ کنفیوز دیکھ ہوئی تھی۔ راستہ چھوڑو، اس سے نظریں ملانے سے گریز کرتی وہ ذرا سی سخت لہجے میں بولی، اگر نہ ہٹوں تو؟ مزید قریب ہوتے وہ ڈیٹائل پر اترا۔ ماں نے اس کے پاس سے گزرنے لگی جب اس کے دوپٹے کا سرا پکڑ گیا تھا۔ دفع نہیں ہوئے تم دبئی؟ وہ زخمی ناگن کی طرح پھنکاری تھی۔ وردان اس کے دوپٹے کا سرا چھوڑ گیا۔ ابھی 1 گھنٹہ ہے میرے پاس، جس میں اگر تم اجازت دو تو تمہارے وجود کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو خود میں سمیٹ لوں۔ ماں کو اس کی آواز کچھ نمی کی شکار لگی، مگر وہ سخت دلی برتتے وہاں سے جانے لگی تھی۔ وردان اس کے دوپٹے کا سرا ایک بار پھر پکڑ گیا۔ وردان شاہ تمہارے بنا مر جائے گا، وقت رہتے مجھے خود کی ذات میں جذب کر لو، ورنہ میری خاک بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ وردان اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا تھا، اس وقت اذیت کی انتہا پر تھا۔ جاؤ، تمہاری فلائٹ کے اڑنے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ اس سے رخ موڑ کر سادہ سے لہجے میں کہتی اس وقت بے حسی کی ایک نئی مثال قائم کر رہی تھی۔ اس کی اس سخت دلی پر نہ چاہتے ہوئے بھی وردان کی آنکھوں سے آنسو نکلا، جسے وہ گال پر بہنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا اپنی مٹھی میں قید کر گیا تھا۔ کسی بہانے سے بھی مجھے اپنے پاس روک لو، تم سے دوری میری جان لے لے گی۔ وردان شاہ اپنی عنائی غرور تکبر سب اس کے سر سے وارے خاک میں مل کر اپنے عشق کو پانے کی خاطر ہار گیا تھا۔ عشق نے اسے اس کی عزت نفس لے کر محبوب دینے کا لارا دلایا تھا، تو وہ جھٹ سے عشق سے سودا بازی کر گیا، مگر وہ بھلا اس بات سے انجان تھا کہ یہ سودا بھی نصیب والوں کو راس آتا ہے۔ وہ جن کے نصیب ازل سے ماڑے ہوں وہ اپنا آپ لٹا کر بھی خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ خدا کے لیے چلے جاؤ، اس سے پہلے میرے دل کے گرد بنی ضبط کی دیواریں ٹوٹنے لگے۔ وردان شاہ تمہیں واسطہ کسی پیاری چیز کا، چلے جاؤ۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہتی شدت سے چیخی تھی۔ آنسو آنکھوں کے کنارے بھگو گئے، مگر وہ پتھر دل بنی رہی۔ میری ایک ہاں نہ جانے کتنے لوگوں سے ان کی مسکراہٹ چھین لے۔ تمہارا ساتھ اگر چنوں گی تو سارے سہارے گنوا دوں گی، مجھ پر احسان کرو اور چلے جاؤ۔ اسے ہنوز وہیں ڈٹ کر کھڑا دیکھ اپنے سر پر روڑی چادر اتار اس کے قدموں میں دھرتے وہ عاجزی بھرے لہجے میں شدت سے کہتی رو پڑی تھی۔ وردان کو گویا کرنٹ لگا، وہ بے یقین سا ہوتا اس سے دور ہوا تھا۔ محبت تو 2 اجنبی روحوں میں ہر شے سانجھی ہو جانے کا نام ہے، اور پھر جب آپ کی وجہ سے آپ کا محبوب بے آبرو ہونے لگے تو خود کو لہو بیچ کر بھی اس کی رضا قائم رکھنی چاہیے تھی۔ وہ بے آبرو ہوئی تھی، اور وجہ وہ تھا اسے اپنا آپ تپتے صحرا میں سولی پر لٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنے قدم اٹھائے وہ وہاں سے چلتا گیا۔ وہ اسے جیت دیتا خود ہار گیا تھا، اس کی جھولی میں سکون بھرے اپنے حصے میں ساری اذیتیں لیتا اس سے دور جا رہا تھا، بہت دور۔ خوش ہو؟ مناہل خیالوں کی دنیا میں کھوئی اس قدر گم تھی کہ اسے اپنے کمرے میں ودید کی موجودگی تک کا اندازہ نہ ہوا۔ چونکی تو تب جب ودید نے اس کے سر پر پہنچتے سوال کیا تھا، کیا مطلب؟ مناہل چہرے پر کنفیوژن سجائے بولی۔ ودید نے آگے بڑھ کر بیڈ پر ایک طرف بڑا تکیہ اٹھا کر اس کے پیٹ پر رکھا، پھر اس کے تکیہ پر اپنا سر رکھ دیا اور لیٹ گیا۔ مناہل اس کی حرکت پر کھل کر مسکرائی تھی۔ بعضف اگر تمہیں نہیں پسند تو تم یہ بات مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ میں ان روایتی بھائیوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بہنوں کی مرضی کے خلاف جا کر ان کی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیں، خود کو غیرت مند قرار دیتے ہیں۔ تمہیں پورا حق حاصل ہے اس بات کا کہ تم اپنے لیے ہمسفر من چاہا چنو۔ جو کہ مناہل نے اس کے سر میں نرمی سے اپنی انگلیاں چلانی شروع کر دی تو وہ سکون سے آنکھیں موندے اس پر یہ واضح کر گیا تھا کہ وہ کسی دباؤ میں آئے بغیر بلکہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا فیصلہ لے۔ وہ اسے مرضی کا فیصلہ کرنے کا حق دے کر اس کی ذات کو اپنے ساتھ کا مان بخش گیا تھا۔ میں خوش ہوں ادا، بد نصیبی ازل سے لکھ میں لکھی ہوتی، ورنہ ہمارے پیارے کبھی ہمارے حق میں غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ اگر دکھ تکلیف حصے میں لکھی ہو تو من سے چاہا ہم سفر بھی جی بھر کر جیتے دیتا ہے۔ وہ قسمت میں اگر بادشاہت ہو تو برا شخص بھی ہمارے حق میں اچھا بن جاتا ہے۔ آپ یقین جانیں میں بڑے پاپا کے فیصلے پر دل سے خوش ہوں اور مطمئن بھی۔ اگر میرے دل میں کوئی خلش ہوتی تو میں آپ کے پاس آ کر گلہ کرتی۔ بنا جھجک کے
مناہل نے اپنے دل کی بات اپنے بھائی کے آگے رکھی۔ ودید جو کچھ بے چین سا ہوا تھا مناہل کی باتیں سن کر کافی حد تک پرسکون ہوا۔ وہ کبھی کبھی ہی اس کے کمرے میں آتا تھا اور جب آتا تھا تو کافی وقت اس کے ساتھ گزارتا۔ اب بھی اس سے باتیں کرتے کرتے سو گیا۔ مناہل نے جب دیکھا کہ وہ اب گہری نیند سو گیا ہے تو اس کا سر نرمی سے اپنی گود سے نکال کر تکیے پر ڈالا، پھر اس پر بلینکٹ ڈالتے کمرے کی لائٹ آف کرتی خود اس کے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی تھی۔